کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو صورت آل عمران کی آیت نمبر 154 154 آیت, اس کو آیت قطب بھی کہتے ہیں. کمال کی آیت ہے, اس کے زبردست فوائد ہیں. تو موٹے موٹے چند ایک میں بتلا دیتا ہوں, ورنہ یہ آیت فوائد سے بھری ہوئی ہے. تو اس لیے اس کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے, اور عجیب و غریب اس کی جو ہے ثمرات زندگی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. رزق کی فراخی کے حوالے سے اس کو کمال تاثیر حاصل ہے. گویا کہ فراخی رزق, کشادگی رزق کے لیے اور تنگی رزق کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر یوں سمجھے اسم اعظم والی طاقت ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ نوچندی جمعہ یعنی چاند کا جو ہے وہ پہلا جو جمعہ آئے گا چاند کی تاریخ کا, اس جمعے کو شروع کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے وہ 40 جمعے تک اس کا جو ہے ورد رکھنا ہے. 40 جمعے تک اس کا ورد رکھنا ہے. اور یہ کمال کی آیت ہے کہ یہ 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے, صرف 11 دفعہ آپ پڑھیں, اور جو چندی جمعے سے لے کے آگے 40 جمعوں کا اندازہ رکھیں. یہ میکسیمم 40 ہے, ورنہ اس سے پہلے 3-4 جمعے میں کام ہو جائے گا. اور یہ مغرب کے بعد 11 دفعہ پڑھنا ہے, مغرب بعد 11 دفعہ صرف پڑھنا ہے. اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کرنی ہے. نوچندی جمعے سے مراد یہ ہے کہ پہلے جمعے کی مغرب سے شروع کیا, اس کے بعد ہفتہ آئے گا پھر بھی پڑھنا ہے. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ اسی طرح 40 جمعے کاؤنٹ کریں. یہ نہیں کہ صرف جمعہ انسان لوگ سمجھے, نہیں, جمعے سے سٹارٹ ہو رہا باقی مسلسل پڑھتے جائیں 40 جمعے تک. تو سمجھو جس کی بھی نیت کریں گے اپنے لیے, اپنے آل اولاد کے لیے, بہن بھائیوں کسی بھی کے لیے بھی رزق کی فراوانی کی نیت کریں گے, اللہ تبارک و تعالی رزق کے خزانے کھول دیں گے. صرف 11 دفعہ پڑھنا, یہ اس کا فائدہ ہے. اور ایک فائدہ ہے اس کا دفع دشمن کے لیے. موذی دشمن ہے تو موذی دشمن ہلاک ہوگا, اور غیر موذی دشمن ہے تو ایذا سے باز آ جائے گا یا اس کا تابعدار ہو جائے گا. یہ اس میں زبردست تاثیر ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد چاہے یہ 41 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے. یہ لمبی آیت ہے. یہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا سے شروع ہوتی ہے اور صدور تک جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ 41 دفعہ فجر کے بعد پڑھ کے دعا کیا کرے. صرف 41 دن ہی انشاءاللہ کرنا پڑے گا. اب وہ تو 21 دن میں کام ہو جاتا ہے, ورنہ 41 دن آپ مسلسل کر لیں تو کسی قسم کا ظاہری باطنی دشمن جو وہ ہلاک ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کے اندر جو ہے وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے. تو شیطان و نفس کی مغلوبیت کی بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان و نفس کو مغلوب کر دیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی جگہ آپ کسی محفل مجلس میں جانا ہے, آپ چاہ رہے ہیں وہاں عزت ملے, تعظیم ہو, آپ کی بات سنی جائے, یا آپ جس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو جو مقصد پورا ہو جائے, کسی قسم کی ایسی نیت ہے, یا عدالت کے اندر مقدمہ ہے وہاں جانا ہے, یہ انٹرویو ہے, کوئی بھی مارکیٹنگ کا کام ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کچھ بینیفٹ مل جائے, اس کے لیے 2 رکعت نماز حاجت گھر میں پڑھیں. پڑھنے کے بعد اسی آیت کو 7 دفعہ پڑھیں, 7 ٹائم پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ بدن پہ پھونک لیں اور چلے جائیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہ لوگ بھی جو آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ التفات نہیں کرتے تھے, وہ بھی آپ کو بڑھ کے عزت دینے لگیں گے اور آپ کی تو متوجہ ہوں گے, اور جو آپ کہیں گے آخر میں فیصلہ اسی پر ہوگا. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. تو یہ جو ہے آیت نمبر جو ہے 154 کے فوائد.